السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان حکومت کو بدترین شکست ہوئی ہے سینٹ میں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ای وی ایم مشین کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور حکومت اور الیکشن کمیشن میں تصادم کا آغاز ہو گیا ہے ای وی ایم مشین کے معاملے پر۔ اور اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس معاملے پر؟ حکومت نے بہت اقدامات کیے، بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مشین جو ہے اس کو سینٹ سے پذیرائی مل جائے۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو توازن ہے اس کا اپنے حق میں بگاڑنے کی بھی حکومت نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ بھی کام نہ آیا۔ وہ جو اضافی رکن تھیں سینٹ میں، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بنائی گئیں کچھ دن پہلے اچانک وہ کہاں گئیں؟ وہ کیوں ان کا کام نہ آئی حکومت کو؟ اور آج کے اجلاس میں کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے اب، اور حکومت کے پاس اب آپشنز کیا کیا ہیں؟ عمران خان ایک جادوئی مشین لے کر، یہ جادوئی مشین ہے نا، چمتکاری مشین، ایک گیجٹ، وہ لے کر چاہ رہے ہیں کہ 2023 یا اس سے پہلے جو انتخابات ہوں یا کروائے جائیں، وہ انتخابات کے رزلٹ ان کے حق میں جائیں۔ پہلے جہانگیر ترین ہوا کرتے تھے، جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو اس طرح کے معاملات وہ آسانی سے عمران خان صاحب کے حق میں کر دیا کرتے تھے۔ اب چاہے وہ 2013 کے الیکشن تھے، 2018 کے الیکشن تھے، یا حکومت بنانے کا معاملہ جو مشکل ترین مرحلہ تھا، وہ بھی بآسانی ہو گیا تھا۔ یعنی کوئی اتنی بڑا کڑمس نہیں مچا تھا، کوئی بڑی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ قانون سازی کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے، جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمانی کمیٹیوں کے اندر حکومتی وزراء جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو کر اداروں پر چڑھ دوڑے ہوئے ہیں۔ آج الیکشن اصلاحات کے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمانی افیئرز پر، تاج حیدر صاحب کی صدارت میں۔ اس میں پہلے کیا کیا ہوتا رہا میں آپ کو سب بتا چکا ہوں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بعد میں دے دوں گا۔ آج کے اجلاس پر فوکس کروں گا کہ آج کے اجلاس میں اجلاس میں ایشو تھا جو اعتراضات اٹھائے تھے، 37 اعتراضات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں سامنے رکھ دیے تھے، اور ان اعتراضات میں ایک ایک اعتراض جو پوری تحقیق، تفتیش اور مطالعے کے بعد، معائنے کے بعد اٹھایا گیا تھا، جس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، اس میں دھاندلی روکی نہیں جا سکتی۔ مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ مشین جو ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے، اس مشین کو رد و بدل کرتے ہوئے تبدیلی کی جا سکتی ہے، بہت کچھ، یعنی فول پروف نہیں ہے بلکہ فول ہی بنانے کی کوشش ہے، یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کو، جس پر حکومت کو غصہ آ گیا تھا۔ ایک پریس کانفرنس کر دی تھی بابر اعوان صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے۔ تو آج کمیٹی کے اجلاس میں بابر اعوان خصوصی طور پر جواب دینے پہنچے ہوئے تھے، اور باقی اپوزیشن اور حکومت کے ارکان موجود تھے۔ تو جب کمیٹی کا اجلاس کا آغاز ہوا تو اس میں سینیٹر، وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب، جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک گائے کسی قریبی آبادی سے ان کے فارم ہاؤس کے قریب آ گئی تھی، تو انہوں نے پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ گرفتار کروا لی تھی، اٹھوا لی تھی۔ وہ بڑا اسکینڈل بنا تھا، جس کی وجہ سے جو عدالتی کمیشن تھا انہوں نے ان کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اور یہ وزارت کے قابل نہیں تھے اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق۔ لیکن بہرحال کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب نے ان کو سائیڈ لائن کیا، جس طرح کچھ عرصے کے لیے بابر اعوان صاحب کو کیا تھا، ان پر مقدمات تھے۔ تو بہرحال تو وہ والے وزیر اعظم سواتی صاحب کو پھر واپس لایا گیا وزارتوں میں، اب دوسری وزارت ہے ان کے پاس، یا تیسری۔ تو آج کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے اٹھتے ہی، آغاز میں ہی سیدھا حملہ کر دیا کہ الیکشن کمیشن پیسے لیتا ہے، الیکشن کمیشن دھاندلی کرواتا ہے، الیکشن کمیشن جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے سیکریٹری اور دیگر 4-5 ارکان تھے، جن میں ان کے جو ٹیکنیکل اور آئی ٹی کے ایکسپرٹس تھے، وہ ڈی جی ٹیکنیکل، ڈی جی آئی ٹی اور دیگر جو تھے، وہ 5-6 ارکان تھے، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ کیا کرتے، مطلب کمیٹی میں بیٹھ کر وزیر کے سامنے دو بدو لڑائی کر کے وہ متنازع تو نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو وہ چلے گئے تو پھر یہ لڑائی ہو گئی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ اعظم سواتی صاحب کی۔ یہ میں اندر کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور جس لڑائی کے دوران جو وفاقی وزیر فروغ نسیم صاحب وہ بھی موجود بیٹھے ہوئے تھے، اور سینیٹر علی ظفر اور دیگر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور یہ اس سے پتہ چل رہا ہے، اور بعد میں کچھ چیزیں سامنے آئی بھی ہیں، کہ یہ پری پلانڈ تھا، ایک طے کر کے آئے تھے
کہ اس معاملے کو متنازع بنانا ہے. الیکشن کمیشن نے تو ہماری بات ماننی نہیں, ہمارے کہنے میں آنا نہیں. کون سا ڈسکے والے معاملے میں ہمارے کہنے پہ آئے تھے کہ آج ہمارے کہنے پر آئیں گے. لہٰذا الیکشن کمیشن کو متنازع بناؤ, الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرو, الیکشن کمیشن جوابی حملہ کرے گی کمیٹی کے اندر, تو جوابی حملے کے بعد پھر ہم کہیں گے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے ارکان چپ کر کے چلے گئے, اور اس کے بعد وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر صاحب اور دیگر ان کے جو حکام ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ الیکشن کمیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, تو یہ والی اجلت کرنا, الیکشن کمیشن میں تو ابھی 2 ارکان آنے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے. تو الیکشن کمیشن جب تک کمپلیٹ نہ ہو تب تک الیکشن کمیشن سے رائے نہیں لینی چاہیے تھی, یا تب تک اجلت نہیں کرنی چاہیے تھی. ای وی ایم کو روک دینا چاہیے تھا, ان اصلاحات کو روک دینا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کی رضامندی کے ساتھ, ان کی ان پٹ کے ساتھ یہ اصلاحات ہونے تھے. ادھر سے عمران خان صاحب نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو کہ جی فلاں ارکان ہم پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے لیے نامزد کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس پر مشاورت کریں. ادھر سے شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کو فون کر کے بتایا کہ جی میں تو ان ارکان پر راضی نہیں ہوں, تو مشاورت کر کے کوئی اور نام بھیج دیتے ہیں. ادھر سے الیکشن کمیشن کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اعتراضات آ گئے الیکشن کمیشن کے. تو اگر عمران خان صاحب یہ انتظار کر لیتے, الیکشن کمیشن کو کمپلیٹ کر لیتے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات دیکھتے, لیکن بہرحال تو الیکشن کمیشن اب بیٹھ گیا ہوا اس معاملے پر. جیسے ڈسکا کے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن پر اعتراضات آئے تھے, سینٹ الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن پر الزامات آئے تھے, تو الیکشن کمیشن نے تحریری طور پر بیان جاری کر کے عمران خان کی حکومت کو جواب دیا تھا. تو اب بھی ظاہر ہے امکان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن وہ کرے گا, اور الیکشن کمیشن اپنے اعتراضات کا اعادہ کرے گا, اور الیکشن کمیشن انکار کر دے گا کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہوا ہے پہلے کہ بھائی اس کے لیے کم از کم 3 سال پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 3 سال اس پر ضرورت ہے, اس کو آزمانے کی, پائلٹ کرنے کی. تو اگر 3 سال, تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کی کمیٹی میں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے یہ بات پوچھی ڈیٹیل ان سے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 سال یا تو الیکشن نہیں کروائیں گے, یا پھر اس میں جو ایک ہے کہ 5-10% مشینیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. 5-10% مشینیں اگر خراب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچیں کہ پھر الیکشن کا حال کیا ہوگا, پھر تو خون ریزی ہو جائے گی. تو بہرحال آج کے مدعے پر آتا ہوں کہ آج جو ہوا اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر, وہ جنہوں نے خفیہ کیمرے پکڑے تھے, انہوں نے جب وہ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئے, الیکشن کمیشن کے ارکان چلے گئے, اعظم سواتی صاحب اور حکومت کے دیگر ارکان مسکراتے رہے کہ جیسے ان کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے. تو اس کے بعد چلے گئے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پوچھا کہ جی آپ یہ الیکشن کمیشن نے کس سے پیسے پکڑے ہیں, پیپلز پارٹی سے پیسے پکڑے ہیں یا یہ مسلم لیگ نون سے پکڑے ہیں, اور آپ ثبوت لائیں. آپ ایک آئینی ادارے پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, وہ بھی پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر, تو آپ ثبوت سامنے رکھیں. تو شاؤٹ کیا, چیخے مصطفیٰ نواز کھوکھر پر اعظم سواتی صاحب. یہ ہے وہ پوائنٹ جس پوائنٹ کی وجہ سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو نکالا گیا تھا کمیٹی سے, یہ میں بتاتا ہوں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جوابی شاؤٹ کیا. اب اعظم سواتی صاحب ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں ہیں کہ زیادہ دیر چیخ نہیں سکتے. مصطفیٰ نواز کھوکھر عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر آستینیں چڑھا کر لڑائیاں بھی کی جاتی ہیں. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کا آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جب آئے تھے نیب میں پیشی پر, تو کس طرح انہوں نے اپنے کارکن پولیس سے چھڑوائے تھے پیپلز پارٹی کے. تو ان کے اندر کا ایک جیالہ موجود ہے, تو وہ بہرحال تو لیکن عمر کا بھی تھا تقاضا, تو اعظم سواتی صاحب پر جوابی وہ چیخے, اور اعظم سواتی صاحب چپ کر گئے. اس پر بھی وفاقی جو تھے باقی ارکان, جو وفاقی حکومتی ارکان, وہ اس پر بھی مسکراتے رہے. اور پھر حکومتی کمیٹی واک آؤٹ کر کے چلی گئی. یہ پہلی بار ہوا کہ حکومتی کمیٹی واک آؤٹ کر کے چلی گئی. تو اس کے بعد جو ووٹنگ کروائی گئی, حکومتی کمیٹی کا خیال تھا کہ اس کو نا 2-4 دن التوا میں کیا جائے ایشو کو, تاکہ ان کی جو ممبر ایک لائی گئی تھی وہ بھی آ سکیں. وہ بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے, وہ بھی نہیں آئی تھی, تو ان کو بھی لایا جا سکے. تو بہرحال تاج حیدر صاحب نے جو صدارت کر رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں ووٹنگ کروا لی. حکومت واک آؤٹ کر گئی, اپوزیشن ویسے میجورٹی میں تھی, کیونکہ ان کی ایک رکن اگر حکومت واک آؤٹ نہ بھی کرتی, حکومت نے واک آؤٹ تو ڈیلیبریٹلی کیا کیونکہ حکومت کو شکست ہو چکی ہوئی تھی ووٹنگ کے ذریعے. ثمینہ ممتاز صاحبہ کو 2-3 دن پہلے اچانک ممبر بنا دیا گیا تھا, تاکہ جو تعداد ہے 6 اور 7, یعنی حکومت کی تعداد 7 ہو جائے, اپوزیشن کی 6 ہو جائے, تو میجورٹی میں حکومت چلی جائے اور ووٹنگ سے یہ پاس ہو جائے کمیٹی سے بل. تو وہ خاتون جو ہے ممبر سینیٹر محترمہ, وہ نہیں آ سکی آج. وہ اپنی فلائٹ مس کر گئی. انہوں نے کراچی سے آنا تھا, جس فلائٹ سے فاروق ایچ نائک صاحب کراچی سے اسلام آباد پہنچے تھے صبح 7 بجے, اسی فلائٹ سے ان کی بکنگ تھی, لیکن وہ نہیں آ سکی. میں نے ذرا چھیڑا اپوزیشن کو, میں نے کہا کہ آپ نے مینیج تو نہیں کیا تھا ثمینہ ممتاز صاحبہ کو کہ آپ اب نہ آئیں, آج نہ آئیں, اس کے بعد آپ کی ممبرشپ پر کوئی اعتراض نہیں کریں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اعتراض ممبرشپ پر نہیں کر سکتے, نہ ہم نے مینیج کیا. لیکن اب عمران خان کی حکومت کچھ پلان کر رہی تھی
اور ہونا کچھ تھا تو وہ ہو گیا، یعنی مسترد ہو گیا بل۔ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ایک رکن جو نئی بنائی گئی وہ بھی نہیں آئی، اور بل ان کا ہو گیا مسترد۔ حکومت کو میں یہ وہ الفاظ جو دل آ رہے ہیں ذہن میں وہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن حکومت کو بہرحال دھوبی پٹکا پڑا ہے، حکومت کو دھول چٹا دی اپوزیشن نے بھی، اور اب جواب آئے گا ادھر سے سینٹ کی جو الیکشن کمیشن سے۔ اچھا، اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو نکالنے کی وجہ جو ہے وہ میں نے گزارش کی نا کہ ان کو نکالنے کی وجہ وہ یہی تھی کہ مصطفیٰ بہت ایکٹیو ہیں، مصطفیٰ فوری طور پر جواب بھی دے دیتے ہیں، انرجیٹک ہیں اور قانون دان ہیں، باہر سے پڑھ لکھ کر آئے ہوئے ہیں اور پرجوش ہیں، اور ظاہر ہے وہ کمپرومائز کم کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کیا تو یہاں پہ کیا کریں گے، کمپرومائز نہیں کرتے، کمپرومائزنگ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے دنوں ان کا نکال دیا گیا تھا ان کا نام کمیٹی سے، لیکن بہرحال پھر ان کو واپس لایا گیا۔ اب ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کا، میں نے بتا دیا الیکشن کمیشن کیا کرے گا۔ اب آتے ہیں حکومت کے پاس آپشن کیا ہے جی۔ حکومت کے پاس اب آپشن یہ ہے کہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی سے بل مسترد ہو گیا، سینٹ میں تو ویسے ہی حکومت کی اقلیت میں حکومت، سینٹ میں بھی یہ بل مسترد ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی سے تو انہوں نے یوں کر کے پاس کروا دیا، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینا اور دوسری جو 21 ترامیم تھیں وہ مسترد ہو جائیں گی سینٹ سے، سینٹ میں پاس نہیں حکومت کروا سکے گی۔ تو اس کے بعد ہوگا جوائنٹ سیشن۔ اب جوائنٹ سیشن میں چاہیے سادہ اکثریت۔ اب سادہ اکثریت کے لیے بھی، یعنی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، لیکن سادہ اکثریت کے لیے بھی عمران خان کی حکومت کو اپنے اتحادیوں کو راضی رکھنا ہوگا۔ اب اتحادیوں کو راضی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو تاثر دے رہی تھی نا پی ایم ڈی اے کے لیے، کہ پی ایم ڈی اے جو ہے وہ کسی اور کا قانون ہے، ہم سے تو پاس کروایا جا رہا ہے، جی ایچ کیو کا، راول پنڈی کا، تو وہاں سے میڈیا میں خبریں آنے شروع کی، انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ تاثر غلط ہے، یہ میں نے یہ ایجاد کیا ہے قانون، میں چاہتا ہوں کس طرح کا قانون ہے، میرا خیال ہے۔ تو وہاں سے جیسے ہٹے تو یہاں پر بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ مشینیں جو ہیں، جیسے بابر اعوان صاحب نے کہا تھا کہ حکومت نے نہیں بنائی، قومی ادارے نے بنائی ہیں۔ بابر اعوان صاحب کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے تاثر یہ تھا کہ قومی ادارہ ہم کس کو کہتے ہیں، جی ایچ کیو کو کہتے ہیں ہم، باقی ادارے تو ہمارے ادارے ہیں نہیں، پارلیمنٹ ادارہ نہیں، عدلیہ ادارہ کوئی ادارہ نہیں، الیکشن کمیشن ادارہ ہی نہیں ہے، جس کو آج اٹھا دیا الزام لگا کر کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ راشی ہے، رشوت لیتا ہے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ تو اب اپوزیشن کے سورسز سے میں نے پتا کیا کہ جی یہ تاثر کتنا، ان کا جی ان کی مرضی ضرور تھی، خواہش ضرور تھی کہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے، لیکن وہ جو قومی ادارہ ہے وہ اس طرح چڑھا ہوا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ضرور ہے زیادہ یہ، اور کل عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب، جس پہ کل میں نے ویلاگ کیا تھا نا عمران خان کے 5 ٹوٹکے کہ کس طرح الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، تو اس میں ای وی ایم سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، ان کی زیادہ خواہش ہے۔ اگر یہ صرف عمران خان کی خواہش ہے اور کوئی اس کا مخالف نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے، یعنی جی ایچ کیو، سیدھی بات ہے، اگر وہ اس کے لیے اتنے کین نہیں ہے تو پھر بھائی مسلم لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ اور ایون بی اے پی، جن کی رکن آج نہیں آ سکی تھی، وہ نہیں آنا کوئی سادہ نہیں ہے، وہ فلائٹ مس ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ نہیں آ سکی تھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی چیز ہوگی۔ تو بہرحال کیا وہ ساتھ دیں گے حکومت کے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک ادھر ادھر ہو گیا تو حکومت، قومی اسمبلی سینٹ میں تو سادہ اکثریت حکومت کے پاس نہیں ہے، قومی اسمبلی سے 2-4 ووٹوں کا فرق ہوگا جوائنٹ سیشن میں، تو 2-4 ووٹوں کا فرق اگر ادھر ادھر نکل جاتا ہے، اگر پھر چودھری برادران آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں، جس طرح پی ایم ڈی اے کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو، یہ متنازع بل ہے، عمران خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے، اگر ای وی ایم پر بھی متحدہ قومی موومنٹ یا بی اے پی یا جو یہ ہے کاف لیگ، ان میں سے کوئی ایک آدھ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کالیا؟ پھر وہی ہوگا جو سینٹ کی کمیٹی سے ہوا ہے، تو پھر دھوبی پٹکا پڑے گا حکومت کو۔ تو اس لیے حکومت ایک اور قومی ادارے کے ساتھ، ایک اور آئینی ادارے کے ساتھ بھیڑنے جا رہی ہے، لڑنے جا رہی ہے، ماحول بنا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور یہ لڑائی بڑھے گی۔ میں نے 2 دن پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ لڑائی بڑھے گی، لڑائی رکے گی نہیں، ختم نہیں ہونی، یہ لڑائی آگے بڑھے گی، کیونکہ حکومت اس لڑائی کو بڑھانا چاہتی ہے، متنازع بنانا چاہتی ہے، اپنی شکست اس کو نظر آ رہی ہے، اور اس ساری شکست نظر آتے ہوئے عمران خان صاحب کو یقیناً جہانگیر ترین تو یاد آ رہے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔